بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. آج ہم بات کریں گے آرٹیکل 370 کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے اور جو فیصلہ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ نے دیا ہے اپنے 5 رکنی بینچ کے ہمراہ. اس فیصلے کے بارے میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آلریڈی ایکسپیکٹڈ فیصلہ تھا کہ اس سے الگ کوئی فیصلہ آ نہیں سکتا تھا اس وقت جو ہندوستان کی موجودہ صورتحال ہے. آرٹیکل 370 جسے 17 اکتوبر 1949 کو انڈین کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنایا گیا اور اسے ایک اسپیشل حیثیت قرار دیا گیا. اس وقت کے وزیر اعظم کا یہ انیشیٹو تھا اور اس کے بعد یہ وعدہ بھی کیا گیا کہ ہم کسی بھی فورس میریجز کے اوپر بلیو نہیں کرتے. انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی کہا گیا کہ یہ بالکل ایک ٹیمپرری ارینجمنٹ ہے اور اس کے بعد جب استصواب رائے ہو جائے گا اس کے بعد یہ معاملہ سامنے آ جائے گا. لیکن ہم نے دیکھا کہ 2014 میں جب پہلی مرتبہ نریندر مودی وزیر اعظم بنے تو اس وقت اس نے یہ کہا کہ میں آرٹیکل 370 کو ختم کر دوں گا، لیکن وہ اپنے پہلے ٹینر میں سے ختم نہیں کر سکا. لیکن جب دوسرا 2019 میں دوبارہ برسر اقتدار بی جے پی آئی تو ٹھیک برسر اقتدار آنے کے 2 ماہ بعد اگست 5 2019 کو آرٹیکل 370 کو یک طرفہ طور پہ ختم کر دیا گیا. اور جس بھونڈے انداز سے ختم کیا گیا کہ اس وقت وہاں کی اسمبلی بھی موجود نہیں تھی. اس سے پہلے محبوبہ مفتی کو گھر بھیج دیا گیا اور وہاں پہ صدارتی نظام جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا. اب اس کے خلاف جو ہے اپلیکیشنز آئیں اور تقریباً 4 سال یہ سلسلہ چلتا رہا اور اس کے بعد یہ فیصلہ آیا. اس فیصلے میں کہا کیا گیا ہے؟ اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ جموں کشمیر کی جو انڈیا کی دیگر ریاستوں سے الگ کوئی حیثیت نہیں ہے اور اندرونی خود مختاری نہیں ہے. یہ بنیادی طور پہ جسٹ ہے فیصلے کی اور یہ کہا گیا کہ جی آپ الیکشنز کا ٹائم جو ہے وہ دے دیں اور 1 سال کے اندر الیکشن جو ہیں وہ بھی کروائے جائیں. تو یہاں پہ سوال بنیادی طور پہ کچھ پیدا ہوتے ہیں. کیا مقبوضہ کشمیر واقعی کوئی متنازع حیثیت نہیں رکھتا؟ کیا آرٹیکل 370 کو جس طرح سے ریووک کیا گیا قانونی ماہرین کے مطابق یا قانونی تقاضوں کے مطابق اس کی کوئی ہم آہنگی تھی؟ اسے ختم کیا جا سکتا تھا جس انداز سے یہ کیا گیا ہے؟ کیا مقبوضہ کشمیر واقعی جو ہے وہ ہندوستان کا اٹوٹ انگ ہے؟ اگر اٹوٹ انگ ہے تو ان ریزولوشنز کا کیا کریں جو اتنے عرصے سے پڑی ہیں یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل میں اور جس کی امپلیمنٹیشن کی منتظر ہے کشمیری عوام؟ اس پر بات کریں گے آج کے اس پروگرام. سب سے پہلے تعارف کروا دیتے ہیں اپنے معزز پینلسٹ کا. آج ہمیں جوائن کیا ہے سابق سفیر ہیں نائلہ چوہان صاحبہ. کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اتھارٹی مانی جاتی ہیں جی انٹرنیشنل امور کے اوپر اور ڈپلومیٹک ریلیشنز کے حوالے سے کافی خدمات ہیں ان کی. اور میں یہاں پہ ویلکم کروں گا محمد شفیع ڈار صاحب کا، سینئر حریت رہنما ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ہمیں ٹیلی فون لائن کے ذریعے جوائن کیا ہے جسٹس ریٹائرڈ سید منظور حسین گیلانی صاحب نے. شاہ جی آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. اس سے پہلے سوالوں کا آغاز کیا جائے، آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں. بھارت نے ایک بار پھر سلامتی کونسل کی قراردادوں کی دھجیاں اڑا دیں. بھارتی سپریم کورٹ نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بحالی کی درخواستیں مسترد کرتے ہوئے ایسا فیصلہ دیا جسے سراسر انصاف کے منافی قرار دیا گیا ہے. کشمیریوں کے علاوہ پاکستان نے بھی 2 ٹوک الفاظ میں فیصلے کو مسترد کر دیا. Pakistan categorically rejects the judgment announced by the Supreme Court of India on the status of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. India has no right to make unilateral decisions on the status of this disputed territory against the will of the Kashmiri people and Pakistan. نگراں وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ عالمی قانون 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدام تسلیم نہیں کرتا. پاکستان کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا. وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے انسانی حقوق مشال ملک نے بھی اس فیصلے کو جنیوا کنونشن اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے منافی قرار دیا. جتنی بھی یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں ہیں ان سب کو سرپاس کر کے، جنیوا کنونشنز کو سرپاس کر کے، انٹرنیشنل لا، انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کو، جتنی بھی بائیلیٹرل ٹریٹیز تھیں ان سب کو ایبروگیٹ کر کے، سرپاس کر کے یہ اللیگل جو ہے آج RSS کے کورٹس اور BJP کورٹس نے کھل کے ایکسپوز کر دیا ہے کہ یہ جوڈیشل ٹیررزم کر رہے ہیں. کل جماعتی حریت کانفرنس نے اس فیصلے کے خلاف
اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا اور اقوام عالم کی توجہ بھارتی مظالم کی طرف مبذول کروائی۔ یہی نہیں بلکہ بھارت اور مقبوضہ کشمیر کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنے لگیں۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی اور نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ کا کہنا تھا کہ بھارتی سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ بھارت کے تصور کی ہار ثابت ہوگا۔ کشمیریوں کا کہنا ہے کہ وہ حق خود ارادیت کی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ جی، آپ نے رپورٹ ملاحظہ کی۔ سٹارٹ آپ سے کریں گے سید منظور حسین گیلانی صاحب، یہ فرمائیے گا اس فیصلے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا جو قانون کو سمجھنے والے ہیں آپ جیسے لوگ، انہیں یہ فیصلہ مذاکرہ خیز نہیں لگتا کیا؟ یہ 370 جو ہے یہ میرے نقطہ نظر سے تو ایک ٹریپ تھا، شروع دن سے یہ ایک ٹریپ تھا انڈیا کا، کہ جس کے ذریعے ہندوستان کے آئین کو گریجولی کشمیر میں پہنچایا گیا، اور جب ان کا مقاصد پورے ہو گئے تو انہوں نے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا اور ایبروگیٹ کر دیا جیسا کہ ابھی کیا ہے۔ یہ جہاں تک نریندر مودی صاحب کا یا ان کا تعلق ہے، ان کا تو شروع دن سے یہ تھا کہ جب آئین بنا تھا، نافذ ہوا تھا، اسی وقت میرے ذہن سے نام اتر کے بی جے پی کے لیڈر تھا جو پارلیمنٹ کا بھی ممبر تھا، اور اس میں یو این کیس یو این میں بھیجنے میں بھی وہ شامل تھا، بعد میں اس نے توبہ کی چیز سے، اس نے اسی وقت کہا تھا کہ ایک ملک میں ایک آئین ہوگا، ایک فلیگ ہوگا اور ایک صدر ہوگا، اس سے وہ جو ہندی میں کوئی 3 الفاظ ہیں اس کے، مقصد اس کا یہ تھا کہ شروع دن سے یہ خلاف تھے اس کے، اور یہ اسی وقت سے ان کا فیصلہ تھا کہ ہم نے سنی لینا ختم کرنا ہے۔ یہ 14 کا جو الیکشن تھا اس میں تو مینیفیسٹو میں باضابطہ طور پہ یہ تھا کہ اگر ہم اقتدار میں آ گئے تو ہم اس کو ختم کر دیں گے۔ یہ تو ہوا نا بی جے پی کے کا جو تو بالکل کٹر پنتھی قسم کی ایک متعصب حکومت ہے، اور ان کی نظروں میں ہندوستان کا کوئی بھی مسلمان، بالخصوص کشمیر کا مسلمان، تو ان کی نظروں میں بات ہی نہیں ہے، بہت بڑا اسٹگما ہے اگر کوئی کشمیری ہو اور وہ مسلمان ہو، ہندوستانی مسلمان ہے تو یہی حال ہے۔ تو یہ ان کی نظروں میں ایک بہت بڑا کھٹکتا تھا، تو ان کو 14 میں تو موقع نہیں مل سکا، لیکن ان کے مینیفیسٹو میں اس بات ضرور موجود تھی۔ یہ تو جیسا میں نے پہلے کہا تھا کٹر پنتھی قسم کے لوگ تھے، یہ جو سیکولر تھے، ہندوستانی سیکولر تھے۔ گلزاری لال نندا ہندوستان کے وزیر اعظم بھی گزرے ہیں، 2 بار رہے ہیں، وہ بڑا اچھا آدمی تھا۔ وہ اس نے ایک بار پارلیمنٹ آف انڈیا میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ یو شوڈ ناٹ بی وریڈ اباؤٹ آرٹیکل 370، اٹ از اے ٹنل between India and Kashmir, through which lot of traffic has already passed, and ultimately the constitution of India will pass into it. تو یہ وہ سیکولر لوگوں کا بھی یہ نقطہ نظر تھا، ان کی تو بات ہی نہیں، ان کا تو شروع سے ہی یہ معاملہ چلا آ رہا تھا۔ اب جہاں تک 370 کا تعلق ہے، میں نے آپ سے کہا کہ یہ ایک ٹریپ تھا ان کو اس کو انگیج کرنے کا، شیخ صاحب کو انگیج کرنے کا یا کشمیری کو انگیج کرنے کا، یا اس وقت جو ایک ایکسیشن کے حوالے سے جو ڈسپیوٹ رائز ہوا تھا، یو این میں کیس چلا گیا تھا، اس کو ذرا سلو ڈاؤن کرنے کا وہ ٹریپ ڈالا گیا تھا تاکہ گریجولی ہوتا رہے، اس کے بعد ہم اس کو وقت آنے میں کر دیں گے۔ تو یہ اکثر طور پہ ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا ہی سلامتی کونسل میں گیا اور وہ جانے کے بعد اب وہ ریزولوشن نہیں مانتا۔ انڈیا نے سلامتی کونسل میں جانے سے اپنا مقاصد تو حل کر رہی ہے، وہ اس کو پرولونگ کرنا چاہتا تھا، پرولونگ اس نے کر دیا۔ یہاں سے جو لوگوں کا ایڈوانس ہو رہا تھا راجوری کی طرف سے، پونچھ کی طرف سے، بینٹک کی طرف سے، تو وہ بھی رکوا دیا جس کو سیز فائر ہوگی۔ تو یہ انڈیا نے تو گین کیا، انڈیا نے تو پرپز ہی دیا انڈیا سیکورٹی کونسل میں، تاکہ یہ لوگوں کے کہتے ہیں جو دیگر قانونی پہلو ہیں۔ جسٹس صاحب میں اس پہ بھی آپ سے سوال پوچھوں گا، ساتھ ہی رہیے گا، میں اس میں ایکسلنسی آپ کو انوالو کرتا ہوں۔ یہ فرمائیے گا کہ ریزولوشنز کے ہوتے ہوئے اس فیصلے کی کوئی اہمیت ہے؟ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تو یہ اپنے اندر ہی کیا ہے، اور ان کے قوانین جو ہیں وہ انٹرنیشنل لاء کے اوپر تو حاوی نہیں ہو سکتے، وہ کلیئرٹی ہے۔ جی، یو این سیکورٹی کاؤنسل میں جیسے آنریبل جج صاحب نے فرمایا، جس وجوہات کے لیے بھی لے کے گئے، یو این کا ایجنڈا بن گیا، جی بن گیا، اور یو این میں اس پہ ڈیبیٹ بھی ہوئی، اور اس پہ یو این کی ریزولوشنز بھی ہیں۔ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ 370 آرٹیکل 370 جو تھا وہ ٹرانزٹری تھا، تو وہ ٹرانزٹری کیوں تھا؟ کیونکہ انہوں نے پلیبسٹ کر کے ان کو آزاد کرنا تھا، بجائے پلیبسٹ کر کے ان کو ان کی انڈیپینڈنس دینے کے، انہوں نے ایبروگیٹ کر کے اس کو اپنے اندر لے لیا۔
اب اس میں اٹس ملٹی فیسٹڈ ڈیمیج ٹو انڈیا اٹ سیلف، جی کیونکہ وہ اپنے آپ کو جو سیکولر کہتے تھے، جیسے جسٹس صاحب نے بھی فرمایا، اس پہ افیکٹ ہوا. پھر اوور اگر سینٹرلائز ہو جاتا ہے تو جو باقی ان کی اسٹیٹس جہاں پہ کہ مسئلے ہو رہے ہیں ان کی کمپلیکیشنز ان کے لیے بڑھ جائیں گی. دے کانٹ ہیو سپریٹ رولس فار سپریٹ اسٹیٹس. ٹھیک. سو انٹرنیشنل لاء کے لحاظ سے اٹ مینس نتھنگ، یو این کے لحاظ سے اٹ مینس نتھنگ. اس کی کوئی انٹرنیشنلی اس فیصلے سے کوئی حیثیت میں کوئی فرق پڑا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. یہ ان کو غلط فہمی ہے. اب اس کے بیسس پہ اگر وہ کوئی ڈبیٹ اپنی بنائیں گے تو بنائیں گے، لیکن ہے کچھ نہیں ان کے پاس. گراؤنڈ سچویشن چینج نہیں ہوگی؟ نہیں، اس سے نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. میں اس میں آپ کو شامل کرتا ہوں. ڈار صاحب یہ فرمائیے گا بطور کشمیری آپ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا میرا سوال بھی لے لیجئے گا کہ جو ہندو نواز جماعتیں ہیں کیا اس فیصلے کے بعد اب اپنا بنیادی نعرہ کھو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں؟ یور ٹیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے یہ کہ یہ جو انہوں نے سپریم کورٹ آف انڈیا نے جو یہ فیصلہ دیا ہے، یہ تو انہوں نے بی جے پی کے کہنے پہ دے دیا، کیونکہ بی جے پی جو اس وقت ہندوستان میں جو کچھ کہتی ہے سپریم کورٹ ایز سیم اسی کے اوپر چلتی ہے. تو یہ آپ سمجھ لیں یہ ایک فسطائی فاسٹسٹ گورنمنٹ جو انڈیا میں اس وقت ہے، سپریم کورٹ جو اس کی پیروکار ہے. ٹھیک. یہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ انہوں نے دے دیا ہے، یہ ایز اے کشمیری لوگوں کو یہ تو فیصلہ بہت ہی بیڈ ڈیسیجن تھا، بٹ ناٹ ان ایکسپیکٹڈ. کہ ہمیں اس چیز کی توقع کہ ہندوستان کی سپریم کورٹ جو ہے اس طرح کے فیصلے دے سکتی ہے، اور انہوں نے دے دیا. کیونکہ ہمارے جو اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ شہید مقبول بٹ صاحب کو انہوں نے اسی طرح سے پھانسی پہ چڑھا دیا. افضل گورو کو جو ہے لوگوں کی وہاں کی ان لوگوں کی مطلب نا انہیں خوش کرنے کے لیے انڈین سپریم کورٹ نے ایک بے قصور بندے کو پھانسی پہ چڑھا دیا. تو ہم یہ جو ہے نا اس طرح کے فیصلے وہ دے سکتے ہیں، خاص کر کے کشمیری لوگوں کے لیے. دوسری بات رہی کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ نہ تو ہندوستان کے آئین کو مانتے ہیں اور نہ کبھی مانا ہے اور نہ ہم آگے کبھی مانیں گے. جس طرح سے بھی انہوں نے فیصلہ دیا ہے، جہاں تک ہمارا تعلق ہے کہ ہم اس کو مانتے نہیں اور نہ مانیں گے، بلکہ ہماری جو سٹرگل ہے وہ یو این چارٹر کے اکارڈنگ ہے. ہماری سٹرگل جو ہے، جو ہم اپنا حق مان رہے ہیں، وہ اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں، وہ جو انڈیا خود لے گئے. فرسٹ پرائم منسٹر آف انڈیا خود اقوام متحدہ میں وہ لے گیا. ہم اسی کا مطالبہ کرتے. لیکن ہندوستان جو یہ کچھ کر رہا ہے، بی جے پی حکومت جو اس وقت یہ کر رہی ہے، وہ اپنا جو نیکسٹ الیکشن ان کا آنے والا ہے اس کے لے کر ہے، تاکہ وہ اپنی عوام کو خوش کرے. ٹھیک ہو گیا. پچھلے دنوں جی وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ صاحب سے ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں یہی بات زیر بحث رہی کہ مقبوضہ کشمیر کی جو حیثیت جس کی اپلیکیشنز بھی آئیں انڈین سپریم کورٹ نے اور ایک فیصلہ دیا، یہ متنازع فیصلہ ہے. اس کے بعد پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں، پاکستان کیا کرے گا، یہ ذرا دیکھیے وزیر اعظم نے اس پہ کیا کہا. ایک ڈیسیژن آیا ہے انڈین سپریم کورٹ کا آرٹیکل 370 کے حوالے سے. پاکستان بطور فریق وکیل کشمیریوں کا اس حوالے سے کیا کوئی اقدام اٹھائے گا انٹرنیشنل سطح کے اوپر؟ کشمیر یونائٹڈ نیشن کے سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن کے مطابق اس کے پلیبسائٹ نے اس کے فیوچر کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. وہ کسی بھی ملک کا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کو یہ رائٹ نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کشمیریوں کے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں. یہ ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ڈسپیوٹڈ ایشو ہے. ویسے تو برٹش راج بھی آتا تھا، اور برٹش راج نے 200 سال کے لگ بھگ جو کولونائزیشن کی، وہ قوانین پاس کرتے تھے اور اس کو اپنی کالونی کا حصہ بناتے تھے. تو قوانین سے کالونیز نہ بن سکتی ہیں نہ بنتی ہے. کچھ عرصے کے لیے آپ اپنا قبضہ تو اسٹیبلش کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک لیجیٹمیٹ ریزسٹنس فورس ہے کشمیر کی اور کشمیریوں کی. پاکستان پولیٹیکلی، سوشلی، ڈپلومیٹکلی ہر سطح پر اس کیس کو پرسو کرے گا. میں خود انشاءاللہ پرسوں جا رہا ہوں کشمیر کی لیجسلیٹو اسمبلی میں. آئی ول ایڈریس دیم. ویل اسپینڈ اے نائٹ ان آزاد کشمیر، اور وہاں سے انشاءاللہ
ہم اس کو لیڈ لیں گے، ہر سطح پہ لیں گے، یورپین یونین میں اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، باقی ملٹی لیٹرل فورمز پہ اٹھائیں گے، اور جہاں جہاں پاسبل ہوگا. یہ لانگ ہال لڑائی ہے، یہ قوموں کی جنگیں ہیں. یہ کسی ایک مخصوص کورٹ کے فیصلے سے کوئی امپیکٹ اس کا سچ پاکستان کے پرسپیکٹو پہ نہ آ رہا ہے نہ آ سکتا ہے. تو انشاءاللہ ہم فل فورس کے ساتھ اس کو پرسو کریں گے. جی جسٹس صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں، کن کن فورمز پر یہ پاکستان مسئلہ افیکٹولی اٹھا سکتا ہے؟ لیکن یہ 370 جیسا پہلے میڈم نے کہا اور ابھی اپنے انٹرویو میں سنایا پرائم منسٹر کا، یہ اپنا یہ تو ایک ہندوستان کا ڈومیسٹک مسئلہ ہے جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے، وہ تو ان کے اپنے آئین کے تحت ہوا ہے، اس کا انٹرنیشنل لا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. نہ انہوں نے انٹرنیشنل لا کی کبھی پذیرائی کی، نہ اس کو کبھی مانا، کہ انہیں آج تک انکار کرتے ہیں سارے بات. اس لیے اس کا فرق کچھ نہیں پڑتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہوئی ہے فیصلے سے. اس فیصلے سے وہی بات اس کی تجدید ہو گئی ہے جو ہندوستان کی حکومت نے پہلے کیا. لیکن جسٹس صاحب اس بات سے تو آپ انکار نہیں کریں گے کہ اس فیصلے سے کشمیریوں کی زندگی مزید اجیرن ہو جائے گی، یعنی جو قوانین رہ گئے تھے 800 قوانین تو انہوں نے آلریڈی امپلیمنٹ کر دیے ہوئے ہیں، مزید قوانین اور مزید فورسز اور مزید ان کی زندگی تنگ کی جائے گی. اگر میں اس سوال کو اس طرح سے فارمیٹ کر لوں آپ کے لیے کہ اس فیصلے کے بعد کشمیریوں کی زندگیوں میں تھوڑی سی بریدنگ سپیس پیدا کرنے کے لیے پاکستان مزید انٹرنیشنل کمیونٹی کو کیسے اجاگر کر سکتا ہے؟ دیکھیں پاکستان کے پاس تو جو راستہ اوپن ہے وہ تو دو ہی ہیں، یا تو ڈائیلاگ ہے انڈیا کے ساتھ یا انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے. جی اب ان دو میں سے جو چیز بھی پاکستان کر سکتا ہے کرا ہے، باقی لوکل پاکستان کے لوگ کرتے ہیں، آزاد کشمیر کے دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں کشمیری بستے ہیں وہ تو اپنی ایکٹیویٹیز کرتے رہیں گے، لیکن ان کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے ان ایکٹیویٹیز کو. ہمارے لوگ جتنے بھی ہیں وہ حفاظت طریقے سے ساری ایکٹیویٹی کرتے ہیں. وہاں کی پبلک اوپینین جو ہے وہ اسٹریٹس میں نہیں ہے، اسٹریٹ میں تو ووٹ والے ہیں ہوتی ہیں ضرور، لیکن وہ تھنک ٹینکس ہیں، وہ لیجسلیٹرز ہیں، وہ ان کے جو فیصلہ ساز ادارے ہیں وہ ہیں. ہمارے جو ڈپلومیٹس ہیں ان کے ساتھ رابطہ رہنا چاہیے، ان تھنک ٹینک سے رابطہ رہنا چاہیے کہ یہ صورتحال ہے. اب یہ بالکل بڑی صحیح بات کی ہے پرائم منسٹر نے کہ بھئی یہ قانون سازی سے کچھ الجیریا کو فرانس نے اپنا صوبہ میں اپنا ملک بنا لیا تھا، اپنا اٹول ٹنگ بنا لیا تھا، بٹ اٹ ہیڈ ٹو لیو دیٹ. اس طرح برطانیہ نے ساری دنیا کو بنا کے دے ہیو لیو دیٹ. اس کا فیصلہ ملکوں کے فیصلے جو ہیں عوامی رائے کر دی ہے، سیاست کر دی ہے، وہ قانون نہیں کرتا ہے. قانون اپنی جگہ رہتا ہے، فیصلے اور ہو جاتے ہیں. اس لیے وی شوڈ ناٹ وری اباؤٹ دیٹ. ہم جو کچھ کرتے تھے اس کو ذرا ایکسلریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. We have to contact the diplomacy, diplomats in the world. We have to contact the think tanks in the world. We have to explore the possibilities کہ ہم 5 کے فورم پہ جا سکتے ہیں. میں آج صبح ایک پڑھ رہا تھا کہ اگر آپ کے پاس 1000 یا I'm sorry میں I forgot 1000 ہے یا 1 million اگر آپ کے پاس سیکریٹری موجود ہیں، you can go to the international court of justice as well. یا اگر پاکستان سپورٹ کرے تو آزاد کشمیر جا سکتا ہے اگر پاکستان نہیں جاتا، ورنہ پاکستان کو خود انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں پارٹی جانا چاہیے. وہاں ہندوستان انکار کرے کہ کوئی شک کی بات نہیں، اٹ ول ناٹ کنسیڈ ٹو دی. لیکن پھر وہاں پہ یہ مسئلہ کنسنٹ کا آ جاتا ہے کہ پاکستان تو راضی ہے بٹ انڈیا اگر راضی نہیں ہے تو پھر وہ ICJ میں معاملہ اٹھایا نہیں جا سکتا. لیکن دیکھیں اس میں اٹھانے میں تو کوئی علی نہیں ہے نا. صحیح ہے، ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں سینسٹائز کرنے کے لیے اس فورم کو بھی جگایا جا سکتا ہے. ایگزیکٹلی اس فورم کو جگایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. میں یہ جو ڈپلومیسی کا جی صحیح ہے، جو ڈپلومیسی کا سوال جسٹس صاحب نے اٹھایا، اب ڈپلومیٹکلی تو آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے کشمیر اس کا ایک بنیادی ستون ہے. تو اب مزید کس طرح سے پاکستان ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر اس چیز کو اجاگر کر سکتا ہے، اور کن کن ایریاز میں آپ سمجھتے ہیں کہ میسز کو بھی اس کے اندر انوالو کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ دیکھیں کہ ہمارے پرائم منسٹر ہر سال سیکرٹری جنرل UN کو بھی خط لکھتے ہیں، OIC سیکرٹری جنرل کو بھی لکھتے ہیں. OIC کا کانٹیکٹ گروپ دیکھیے 2 سال پہلے ابھی کشمیر پہ آیا، وزٹ کیا انہوں نے. سیکرٹری جنرل خود جب آئے تھے تب بھی ان کو ہم نے کشمیر کے اوپر جو ہے وہ کی تھی. انڈیا کو ہم نے بتایا ہوا ہے کہ دس ول ناٹ بی ایکسیپٹیبل، اور ہم نے جو ان کو بتایا ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی بتایا ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اس چیز سے آگاہ ہے کہ وہاں پہ کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے اور کس طرح سے وہ اپنی کانسٹیٹیوشن کی چھتری بنا کے لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں.
سو ان کی جو سیکولر اور لارجسٹ ڈیموکریسی کا جو وہ سلوگن ہے وہ بھی شیٹر ہو رہا ہے، اور ہم اس میں ہماری کاوشیں ہیں کہ ان کی جو ہاربل فیس ہے وہ دنیا دیکھے. اور خاص طور پہ جو اس فیصلے کے اندر اس نے بات کی ہے چندرچوڑ نے کہ اٹوٹ انگ ہے، تو اس فیصلے کو ہمیں اس لیے بھی انٹرنیشنلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ اٹوٹ انگ ہم ان کو انٹرنیشنل کمیونٹی نے اسے کب مان لیا اٹوٹ انگ ہے، یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن اس موجود کے ہے. کہنے سے تو نہیں ہو گیا نا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ہم اسے کہیں گے. ہم تو انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہیں کہ وہاں پلیبسٹ ہو، اور اس کو مزید انٹینسیفائی کرنا ہے انٹرنیشنل لیول پہ بھی اور بائیلیٹرل لیول پہ لائک مائنڈڈ کنٹریز، اور پھر یو این کے جو ریفارمز ہیں، یو این ایس سی ریفارمز، اس پہ کہ انڈیا جو اسپائر کر رہا تھا ٹو بی اے پرماننٹ ممبر آف دا یو این سیکورٹی یس کاؤنسل، دس از ویری امپورٹنٹ. وی ہیو ٹو نگیٹ دیٹ، بیکاز وہ ملک جو یو این سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن کا خود مذاق اڑاتا ہے، وہ کس طرح سے پرماننٹ ممبرشپ کے جو ہے حقدار ہو سکتا ہے. ٹھیک، سو ہمیں ایٹ انٹرنیشنل لیول، ایٹ بائیلیٹرل لیول، ایٹ ریجنل لیول اس آگاہی کو بڑھانا ہے. ہمارے جو مستقل مندوب ہیں اس طرح کی کوئی ریزولوشن اٹیمپٹ کرنے کی ابھی ان کی ضرورت ہے یا نہیں؟ دیکھیے جو ہمارے پرماننٹ ریپ ہیں منیر اکرم صاحب، وہ سیکرٹری جنرل سے کانسٹنٹلی ان ٹچ ہیں، اور ان کو آن دا گراؤنڈ جو ریالٹی اس کی بریفنگ دیتے ہیں، ریگولر بریفنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، سو وہاں پہ کوئی وہ آپ نہیں کہہ سکتے فالٹنگ کہ جی یہ بتایا نہیں گیا، وہاں پہ کانسٹنٹلی ہم اپنی لابنگ کر رہے ہیں. اینڈ وی ہیو اے ونڈرفل ٹیم ان نیو یارک، ویری گڈ. so they are doing good job, and not only in New York, in Geneva also on human rights a lot of work is being done, because جو اپنے آپ کو contenders of human rights کہتے ہیں وہ پھر UN human rights جو UN declaration, universal declaration on human rights، اس کی violations جو وہاں پہ ہو رہی ہیں ان کے اوپر ہم آگاہی دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ٹوورڈ دا ویری لاسٹ اینڈ ڈاکٹر صاحب، کشمیری اب کس طرح دیکھتے ہیں کہ اب پاکستان کو، کیونکہ فریق بھی ہے، وکیل بھی ہے، تو پاکستان اس کو کس طرح سے لے کر چلے انٹرنیشنلی، تاکہ یہ جو اب مزید اور بھی افیکٹس آئیں گے. کچھ چیزیں اس عدالتی فیصلے کی وجہ سے رکی ہوئی تھیں، آپ کو بھی پتہ ہے، اب ہاتھ کھل گئے ہیں انڈیا کے، مزید جو کچھ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. کیا کرے پاکستان؟ دیکھیں جی، اس میں سب سے پہلے ابھی آپ نے اگر دیکھا ہوگا کل کا جو بیان ہے، چائنا کا بیان جو آیا ہوا ہے، وزارت خارجہ کے جو ترجمان ہے ان کا بیان آیا، انہوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے. ویری گڈ. تو اسی طرح سے جو OIC کا بیان آیا ہوا ہے اس پہ بھی انڈیا کو بڑی جو ہے وہ تلملاہٹ ہوئی ہے، یعنی وہ پریشان ہو گئے. خود کانگریس نے بھی مسترد کر دیا ہے. جی، اس طرح سے ہمیں جو ہے ایگریسو بنیادوں پہ جو ہے ڈپلومیسی چلانی ہے. جو ہمارے جو فیوریبل کنٹریز ہے یا جو لائک مائنڈڈ کنٹریز ہے ان کے پاس ہمیں جا کے جو ہے ان کو جو ہے کسی طرح سے ہمیں اپنے فیور میں کرنا ہے تاکہ انڈیا پہ مزید پریشر بڑھ جائے. رہی بات مقبوضہ کشمیر میں جو ہے کہ انڈیا مزید کیا کرنا چاہتا ہے، انڈیا کا پروگرام ایز سیم جو اسرائیل نے فلسطین میں کیا، وہ وہاں کے لوگوں کی زمینیں خرید کر کے وہاں ہندوستان کے لوگوں کو بسانا چاہتا ہے. جو خریدتا تو ایک الگ بات ہے، وہ نہیں، قبضہ کر رہے ہیں، نہیں، وہ وہ تو لیٹر جا رہے ہیں ان کشمیریوں کے گھروں میں کہ یہ فلاں پنڈت کا تھا، اس کو چھوڑ دیں، ادروائز ہم آپ کو نکال دیں گے. نہیں، وہ قبضہ تو وہ کر ہی رہے ہیں ان پہ، لیکن مزید وہ اس کو بھی ایک قانونی جوازیت بنانا چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ زمین خریدی ہے، یہ اس بندے نے خریدی ہے، تو وہ اس کو قانونی جوازیت بنانا چاہتے ہیں. لیکن جو زبردستی ہے وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ہزاروں کنال زمینیں انہوں جو ابھی تک قبضے میں آپ نے لے لی ہوئی. ٹھیک ہے. تو پاکستان انٹرنیشنلی جو اپنے ہے دوستوں کو اور خاص طور پہ وہ جو کرٹیکل ہیں ان کو بھی لانے کی اس گروپ کوشش کرے تاکہ ایک پریشر ڈیولپ ہو سکے. ٹھیک ہے. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے شفیع ڈار صاحب آپ کا، ایکسیلنسی نائلہ چوہان صاحبہ، اور جسٹس ریٹائرڈ سید منظور حسین گیلانی صاحب ہمارے ساتھ رہے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. اس موضوع کے حوالے سے آپ نے اپنا تجزیہ اور جو وے فارورڈ ہے وہ پیش کیا. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.